اور پھر سب کے سمجھانے کے باوجود بھی حشمت خان اپنی منمانی کر بیٹھے اور سلمیہ کو بیاہ لائے۔ بڑھاپے کے عشق کا رنگ بڑا پکا ہوتا ہے۔ حشمت خان پر بھی یہ رنگ چڑھ چکا تھا۔ بانو آپا چند دن رہ کر واپس جا چکی تھی اور دوبارہ اس گھر میں نہ۔ سوچ لو اس عمر میں کہاں جاؤ گی؟ شادی تو میں کروں گا ہی، کیونکہ میں سلمیہ کے والدین کو زبان دے چکا ہوں۔ اب تم اپنا فیصلہ کر لو، یہاں رہو گی یا…؟ حشمت خان اس کی ذات بکھیر کر جا چکے تھے اور وہ ساکت پتھرائی آنکھوں سے انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ کون کہتا ہے اولاد جوان ہو جائے تو عورت مضبوط ہو جاتی ہے؟ یہ سب قسمت کا ہیر پھیر ہوتا ہے، اور اس کی شاید قسمت ہی سیاہ تھی جو اس عمر میں اسے دھکے کھلانے کو بےتاب تھی۔ حشمت خان تم 25 سال کی رفاقت، میری وفائیں، خدمتیں سب بھلا چکے ہو، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ جھریوں زدہ چہرے پر آنسو تو اتر سے گرتے جا رہے تھے اور ان آنسوؤں کا سدباب کوئی نہ تھا۔ رات کو وہ کمرے میں آئی تو حشمت خان فون پر کسی سے بات چیت میں مصروف تھے۔ اسے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر فون بند کر دیا اور گلا کھنکار کر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ ہاں تو پھر کیا سوچا تم نے؟ انہوں نے سرد آنکھوں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ میری طرف سے اجازت ہے، یہ بولتے ہوئے اس کا دل کئی بار کٹ کٹ کر ریزہ ہوا تھا۔ انہوں نے جواباً ہلکا سا انگارا بھرا اور پھر بولے، عاذر اب بات کو بھی سمجھا دینا، وہ کوئی رکاوٹ نہ ڈالے۔ جی بہتر، یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اب اور کچھ کہنے کو بچا ہی کیا تھا۔ عورت کا معاشرے میں سب سے مضبوط سہارا شوہر کا ہوتا ہے، جس کے بلبوتے پر وہ دنیا کی ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتی ہے۔ اگر وہی سہارا چھین جائے تو پھر پوری دنیا میں وہ تہی دامہ رہ جاتی ہے، خالی ہاتھ، جس کے پاس کچھ بھی نہ بچا ہو۔ کیا امی ابو پاگل ہو گئے ہیں؟ اس عمر میں شادی؟ ان کے بیٹے بھی صاحب اولاد ہو گئے ہیں۔ عباد تو یہ سب سن کر ساکت رہ گیا تھا۔ تو کیا ہوا؟ تم نے وہ محاورہ تو سنا ہی ہوگا کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ وہ اس کی بات پہ ہنسی تھی۔ امی مجھے آپ سے ایسے بیوقوفی کی امید نہیں تھی، آپ نے ابا کو کیسے اجازت دے دی؟ عباد اب تیش کے مارے کھول اٹھا تھا۔ کس مان سے روکتی، جبکہ انہوں نے روکنے ٹوکنے کا ہر مان مجھ سے پل بھر میں چھین لیا۔ ان کا انداز شکست خوردہ تھا، جیسے شکست کا احساس ان کے انگ انگ میں سرایت کر گیا ہو۔ پھر بھی امی آپ نے ایسا کر لیا، پر ہم ہرگز ابا کو اجازت نہیں دیں گے۔ عباد دو ٹوک بولا تھا۔ میں دے چکی ہوں۔ میں اور عاذر کل کی فلائٹ سے ہی پاکستان آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں ابا ہمارے ہوتے ہوئے کیسے یہ شادی کرتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھیں، آپ کے 2 بیٹے آپ کے ساتھ ہیں۔ عباد کی اس بات پر ان کے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر ٹپا-ٹپ زمین پر گر رہے تھے۔ نہیں تم دونوں پاکستان نہیں آؤ گے، انہوں نے فوراً روکا تھا۔ کیوں؟ عباد ان کے روکنے پر جھنجھلا کر گویا ہوا۔ بس یہ میرا حکم ہے، انہوں نے یہ کہہ کر فوراً فون کریڈل پر رکھ دیا۔ میری ساری عمر کی ریاضتیں جو شخص بھول گیا، اس کو اولاد تو کیا دنیا کی کوئی طاقت اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ اس نے تلخی سے دل میں سوچا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ فریدہ کی حشمت خان سے بول چال مکمل طور پہ بند تھی، بس ضرورت کے تحت رسمی بات چیت ہو جاتی۔ اس کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد حشمت خان نے پھر شادی کے متعلق کوئی بات نہ کی تھی۔ بیٹوں کی طرف سے بھی کوئی ری ایکشن کا سامنا نہ ہوا تو حشمت خان کچھ مطمئن سے ہو گئے تھے۔ وہ ایک گرم ترین صبح تھی جب حشمت خان کی بہن بانو آپا بغیر اطلاع دیے چلی آئیں۔ فریدہ ان کو سامنے پا کر بوکھلا گئی تھی۔ آپا آپ اچانک؟ وہ بے ساختہ بول اٹھیں۔ ہاں بی بی، اچانک ہی آئی ہوں۔
کیونکہ تم نے جو اچانک ہمارے سر پر بم پھوڑ دیا ہے۔ بانو آپا کے تیور غصے کے مارے اکڑ گئے تھے۔ کیا مطلب آپا؟ وہ جانتے بوجھتے انجان بنی۔ اتنی بھولی مت بنو فریدہ، مجھے عباد عاذر نے سب بتا دیا ہے۔ آپا جان انجان بننے پر اور بھڑکی۔ تو میں کیا کروں آپا؟ وہ یکدم شکست خوردہ سی ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ آپا نے انہیں تعصب سے دیکھا۔ دیکھو فریدہ، اب تم ایسی پوزیشن پر ہو کہ جدھر چاہے حالات کا رخ موڑ سکتی ہو۔ میں جانتی ہوں کہ تم نے ایک عمر حشمت کے ساتھ کانٹوں پر گزاری ہے، پر اس وقت جو سہ لیا، اب مزید کچھ نہ سہو۔ گھر تمہارا ہے اور اس گھر کی بلا شرکت غیر مالکن ہو۔ بانو آپا نے اپنی سوچ کے مطابق اسے سمجھایا۔ آپا، جب گھر والا ہی آپ کو بے مول کر دے تو گھر کی کیا اہمیت؟ میں مزید اب کچھ نہیں کہوں گی، کیونکہ حشمت نے دوسری شادی کا کہہ کر ہی مجھے 2 کوڑی کا کر دیا ہے۔ میرے سب دلائل، حق، حقوق اسی دن ختم ہو گئے تھے آپا۔ میں اب اور اپنے اندر کی عورت کا تماشا بنتے نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تو سوتن برداشت کر لو گی اس عمر میں؟ آپا نے اپنے تئیں اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ دھرا تھا۔ جہاں اتنا کچھ برداشت کیا وہاں یہ کیا اہمیت رکھتا ہے؟ وہ مسکرائی تھی، کڑوی مسکراہٹ۔ تم جوش سے نہیں ہوش سے کام لو فریدہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بانو آپا اب رسانیت سے بولی تھی۔ آپا، اب ہم عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں سب فیصلے ہوش سے ہی کیے جاتے ہیں۔ نہ حشمت کوئی نوجوان ہے اور نہ ہی میں۔ حشمت نے سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ لیا ہوگا، اور ویسے بھی وہ سلمیہ کے والدین کو زبان دے چکے ہیں، اور آپ جانتی ہیں کہ جو اپنی زبان سے پھر جائے وہ مرد نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ یہ مسکراہٹ ویسی تھی یا طنزیہ، بانو آپا سمجھ نہ سکیں۔ میں چائے لاتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ گئی تھیں جبکہ آپا کی پرسوچ نگاہوں نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ حشمت، تمہیں یہ گل کھلاتے ہوئے ذرا شرم نہیں آئی؟ اور اب جب کہ تمہاری پوتوں کی شادی کرنے کی عمریں ہیں تم اپنا چاند چڑھا رہے ہو۔ حشمت خان کے گھر آتے ہی آپا نے خوب ان کے لتے تلے لیے تھے۔ آپا، شادی کوئی برا کام نہیں ہے، وہ جواباً منمنائے۔ ہاں، کام برا نہیں ہے، مگر شادی کی ایک عمر ہوتی ہے جو تمہاری تھی اور تم کر چکے ہو۔ اچھا چلو، تب بھی صحیح ہوتا اگر تم اکیلے ہوتے، مگر بیوی کے ہوتے، ایسی بیوی جو نیک اور فرما بردار ہے۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ حشمت کے ہر دلائل پر بانو آپا نے ان کا منہ بند کیا تھا۔ تم یہ سب کرنے سے پہلے ہمارا سوچ لیتے، اپنے بیٹوں کا سوچ لیتے کہ ہم خاندان بھر میں کیا منہ دکھائیں گے۔ بانو آپا نے خوب بول بول کر دل کی بھڑاس نکالی تھی، پر حشمت خان گونگے کا گڑ کھائے بیٹھے رہے تھے۔ اور پھر سب کے سمجھانے کے باوجود بھی حشمت خان اپنی منمانی کر بیٹھے اور سلمیہ کو بیا لائے۔ بڑھاپے کے عشق کا رنگ بڑا پکا ہوتا ہے۔ حشمت خان پر بھی یہ رنگ چڑھ چکا تھا۔ بانو آپا چند دن رہ کر واپس جا چکی تھیں اور دوبارہ اس گھر میں نہ آنے کی دھمکی دے کر گئی تھیں۔ فریدہ نے بہت روکا مگر وہ ناراض ہو کر جا چکی تھیں۔ حشمت خان سلمیہ کو لے کر اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ چند دن پہلے ہی فریدہ نے اپنی سب چیزیں اٹھا کر وہاں سے دوسرے کمرے میں شفٹ کر لی تھی۔ فریدہ نے سب کو اپنے اپنے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ سلمیہ کا تعلق غریب طبقے سے تھا، جہاں ایک وقت کی روٹی میسر ہوتی اور دوسرے ٹائم بھوکا سونا پڑتا۔ اس گھر میں جوان بیٹیوں کے لیے حشمت خان جیسے آئے رشتوں سے کے لیے بھی انکار نہیں کیا جاتا۔ واقعی یہ پیٹ بڑی ظالم شے ہے، ہر کام کرا لیتی ہے، چاہے وہ کام من چاہا ہو یا مجبوراً۔ بھوک اپنے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ 25 سال کی سلمیہ کا بھی حشمت خان کے ساتھ کوئی جوڑ بنتا تو نہیں تھا، پر بنا دیا گیا تھا۔ یہ جدید دنیا ہے، یہاں کون سا مشکل کام ہے، اور جو ناممکن ہو اسے ممکن بنا لیا جاتا ہے۔ سلمیہ کے بھی ہر لڑکی کی طرح کچھ خواب تھے، امنگیں تھیں، پر اس کے یہ خواب کو چل دیے گئے۔ امنگیں غربت کی بھینٹ چڑھ گئیں۔ خیر، اس نے سمجھوتا کر لیا۔ عورت اور کچھ کرے یا نہ کرے، سمجھوتا ضرور کرتی ہے۔ اس نے بھی کر لیا، کیونکہ چند خوابوں کو گنوانے کے بدلے پیٹ بھر روٹی ملنا تھی۔ یہ سودا برا تو نہیں تھا۔
فریدہ کو پہلی نظر میں ہی سلمیہ ایک ڈری سہمی لڑکی لگی تھی اور اسے ترس بھی آیا تھا۔ چاہے سوتن تھی پر تھی تو عورت ہی نا، اور ویسے بھی فریدہ کو سلمیہ بے ضرر بے قصور لگی تھی۔ قصور حشمت خان کا تھا جس نے کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا تھا۔ سلمیہ کو اس گھر میں آئے ہفتے سے اوپر ہو چکا تھا، پر سلمیہ ابھی تک اپنے کمرے میں ہی محدود تھی۔ کھانا اگر دیا جاتا تو کھا لیتی، ورنہ منہ سے مانگنے تک کی جرات نہ کرتی، اور پھر فریدہ نے ہی اس کی خاموشی توڑنے میں پہل کی۔ حشمت خان سے تو مکمل طور پر بول چال بند تھی، مگر سلمیہ کو گھرستی سکھانے کا کردار فریدہ با احسن طریقے سے ادا کرنے لگیں۔ سلمیہ ذہین تھی، جو کام بتایا جاتا فوراً کرنے بیٹھ جاتی، اور یوں 2 ماہ کے اندر اندر فریدہ نے سلمیہ کو اس قابل بنا دیا کہ وہ گھر کا نظام بہتر طریقے سے سنبھال سکتی تھی۔ جی امی، کیسے یاد کیا آپ نے؟ عاذر ابھی تک فریدہ سے ناراض تھا، اس لیے فقی بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ ماں بیٹے کی بات کافی عرصے بعد ہو رہی تھی۔ تم مجھے آسٹریلیا آنے کا کہہ رہے تھے نا؟ ویزا اپلائی کر دو، میں آ جاؤں گی۔ فریدہ نے اس کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اپنی بات صادر کی۔ سچ میں؟ آپ میرے پاس آ رہی ہیں؟ عاذر ان کی بات سن کر جھوم اٹھا تھا۔ ہاں، تم جو سال پہلے سے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ میں آسٹریلیا آ جاؤں، اب موڈ بن گیا تو تمہیں بتا دیا۔ ٹھیک ہے امی، میں آج ہی ایمبیسی جاتا ہوں، وہ جواباً بولا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا اور بچوں کو پیار دینا، اللہ حافظ۔ فریدہ نے یہ کہہ کر فون کریڈل پر رکھ دیا۔ ڈوبتے سورج کی کرنیں ابھی تک دھرتی سے لپٹی پڑی تھیں۔ دن بھر دھرتی پر سورج کی حکمرانی کرنے کے باوجود اپنا سنگھاسن چھوڑنے پر آمادہ نہ تھا۔ پر ڈھلتی شام کے پر آہستہ آہستہ سورج کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ سلمیہ چھت سے کپڑے اتارنے لگی تھی جبکہ فریدہ صحن میں بوگن ویلیا کے باڑ کے قریب بچھے تخت پر بیٹھی پالک چن رہی تھی۔ جب بیرونی دروازے سے داخل ہوتے حشمت خان پر فریدہ کی پہلی نظر پڑی اور پھر رخ موڑ گئی۔ حشمت خان نے ان کو رخ موڑتے دیکھ لیا تھا۔ مرد چاہے جتنی عمر کا بھی ہو، انا کے معاملے میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ حشمت خان کو بھی اپنا نظر انداز کرنا بری طرح لگا۔ وہ اندر جانے کے بجائے اس جانب چلے آئے۔ کیسی ہو؟ بات چیت کرنے میں پہل۔ ٹھیک، فریدہ جواب دیتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اب 2 منٹ بھی میرے پاس کھڑے ہونا گرہ محسوس ہو رہا ہے۔ مجھے اور بھی کام ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ فریدہ کا لہجہ بے اعتنائی لیے ہوئے تھا۔ تم کیسے راضی ہوگی؟ اب جو ہونا تھا ہو چکا۔ حشمت خان نے بات دوبارہ شروع کی۔ میں نے کب گلہ کیا؟ میں ناراض تھی۔ فریدہ بھی جواباً نرم لہجے میں بولی۔ تو پھر تمہاری بے اعتنائی، اجنبیت، یہ کیا ہے؟ دیکھو حشمت خان، یہ سب باتیں اب تم سلمیہ سے کرتے اچھے لگتے ہو، میں تمہارے لیے اب کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ فریدہ نے تھال اٹھایا اور کچن کی جانب چل دی۔ تم ہی تو اہمیت رکھتی ہو، حشمت خان کے دل سے صدا نکلی۔ کیسی ہیں بانو آپا؟ فریدہ نے فون اٹھانے پر کہا۔ ٹھیک ہوں، ان کے لہجے میں ناراضگی کا عنصر نمایاں تھا۔ ابھی تک ناراض ہیں؟ میں بھلا کیوں ناراض ہوں گی؟ بانو آپا نے سرسری لہجے میں کہا۔ تو پھر ٹھیک سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ فریدہ اب کے دھیمے سے مسکرائی۔ ہیں، میں تم سے غلط بات کر رہی ہوں؟ بانو آپا یہ بات سن کے ہتے سے اکھڑ گئیں۔ ارے آپا، میں نے ایسا نہیں کہا۔ اچھا چھوڑو، کام کی بات کرو۔ آپا، میں اگلے ہفتے آسٹریلیا جا رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ اس نے یہ کہہ کر در حقیقت آپا کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کیا تم نے سب کچھ بالا ہی بالا اکیلے طے کر لیا؟ کسی سے مشورہ تک کجا بات کرنا تلک مناسب نہ سمجھا تھا؟ بانو آپا تو یہ سب سن کر صدمے کے مارے دنگ رہ گئی۔ بانو آپا، آپ کو بتا دیا، وہ بولی۔ ہاں بیبی، غیروں کی طرح۔ بانو آپا نے سر جھٹکا تھا۔ میں کل چکر لگاؤں گی آپ کی طرف، اس نے آگاہ کیا، اور چند ایک ضروری باتوں کے بعد فون ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے فریدہ حشمت خان کے سامنے نہیں آئی تھی اور نہ آنا بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ فریدہ حشمت خان کا ذہن اچھی طرح پڑھ چکی تھی۔ عورت چاہے کتنی بھی بیوقوف ہو، پر مرد کی فطرت کو اچھی طرح پرکھ لیتی ہے، اور فریدہ نے بھی حشمت خان کی فطرت کو پرکھ لیا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ حشمت خان اب کیا چاہتا ہے۔ اور پھر پتہ نہیں کیسے حشمت خان کو فریدہ کے آسٹریلیا جانے کی بھنک پڑ گئی۔
حالانکہ فریدہ نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ یہ خبر حشمت خان سے جتنا ہو سکے چھپائی جائے، پر پھر بھی حشمت خان کو سب پتہ چل گیا۔ تم کس کی اجازت سے آسٹریلیا جا رہی ہو؟ حشمت خان خبر ملتے ہی اسی وقت اس کے کمرے میں آ دھمکے تھے۔ کس سے لیتی اجازت؟ فریدہ جو الماری سے کپڑے سمیٹ رہی تھی حشمت خان کے دھارنے پر اطمینان سے بولی، مجھ سے، تمہارا شوہر ہوں میں، مجھ سے لیتی اجازت۔ حشمت خان سینہ تان کے غرائے تھے۔ حشمت خان اب تو مذاق کرنا چھوڑ دو، کب تک مرد ایسے ہی عورتوں کو پاگل بناتے رہو گے؟ وہ تلخی سے ہنسی تھی۔ تمہاری یادداشت کمزور ہو چکی ہے حشمت، میری نہیں۔ آج سے 2 ماہ پہلے کیا کہا تھا تم نے؟ مجھے سب یاد ہے، تم اگر بھولے ہو تو یاد دلا دیتی ہوں۔ فریدہ کی اس بات پر حشمت خان کے چہرے کا رنگ زرد ہوا۔ وہ سب تو غصے میں کہا تھا، تم اس بات کو کیوں دل سے لگائے بیٹھی ہو؟ حشمت خان نے صفائی پیش کی۔ وہ الفاظ تم مردوں کے لیے اہمیت نہیں رکھتے ہوں گے، مگر عورت جیتے جی مر جاتی ہے، سوکن کبھی برداشت نہیں ہوتی، اپنی بے وقتی وہ کبھی نہیں سہ پاتی۔ وہ عمر کی چاہے کتنی سیڑھیاں ہی پھلانگ لے، اس کی خواہش خواب ہمیشہ جوان رہتے ہیں۔ شوہر کی وفاداری کی اسے آخری سانس تک ضرورت رہتی ہے۔ میں نے 25 سال اس آس میں تمہارے ساتھ گزارے کہ شاید مجھے تمہاری وفاداری کی تھوڑی سی بھیک مل جائے، پر میں ہارتی گئی اور سمجھوتا کرتی گئی کہ شاید کبھی تو میری وفاداری کے بدلے تمہاری وفاداری مجھے ملے گی۔ مان ملے گا، پر میں بیوقوف تھی، بار بار دھوکہ کھاتی رہی، تمہارا یقین کرتی رہی، پر اب تو تم نے سب کچھ ختم کر دیا، میرا مان وقار سب کچھ۔ اب میں تہی دامہ رہ گئی ہوں، میں وہ فالتو سامان ہوں جس کو جلدی گھر کی چوکھٹ کے باہر بڑے سے اسٹور میں رکھ دیا جائے گا، لہٰذا میں اپنی باقی زندگی اپنے بچوں کے ساتھ گزاروں گی اور یہی میرا فیصلہ ہے۔ اور ایک آخری بات، اسے میری التجا سمجھو یا کچھ اور، سلمیہ کے ساتھ انصاف کرنا، اسے مت دھتکارنا۔ میں اگر بکھری ہوں تو مجھے میرے بیٹے سنبھال لیں گے، پر اگر سلمیہ بکھری تو اسے کوئی سمیٹ نہ سکے گا۔ یہ ایک عورت کی دوسری عورت کے لیے التجا ہے اور میری اس التجا کو مت ٹھکرانا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور حشمت خان جیسے پتھر کا ہو گیا۔ آج فریدہ کے اس گھر میں آخری رات تھی۔ عورت ٹھکانے کے معاملے میں بڑی بدنصیب واقع ہوئی ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ لڑکی اپنا پورا بچپن یہ سمجھ کر گزارتی ہے کہ یہ گھر اس کا ہے، اپنا ہے، پر جوانی کی دہلیز پر پہنچتی ہی اسے یہ باور کرا دیا جاتا ہے کہ یہ گھر اس کا نہیں، وہ پرائی امانت ہے۔ اس کا اصلی گھر تو اس کا سسرال ہے، اور جب سسرال کو اپنا گھر مانتی ہے تو یہ بھی اس کی خام خیالی ثابت ہوتی ہے۔ دراصل عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، وہ جس کے دم سے گھر جڑتے ہیں، آنگن مہکتے ہیں، گھر کو جوڑنے والی، آنگن کو مہکانے والی خود بے گھر ہوتی ہے۔ آج فریدہ بھی بدنصیب ٹھہری تھی، جس گھر کو 25 سال اپنا سمجھ کر سنبھالتی رہی، ایک پل میں ہی اسے اس گھر سے بے دخل کر دیا گیا۔ یہ مرد کا کیسا انصاف تھا عورت کے لیے؟ کیا عورت مرد کی غلام ہوتی ہے؟ جب چاہے رکھ لیا، جب چاہے نکال باہر کیا۔ آخر کب تک اس معاشرے کے مرد عورت کو ایسی ہی گھر بدر کرتے رہیں گے، ان کے مان و وقار کی دھجیاں اڑاتے رہیں گے؟ اور پھر فریدہ حشمت خان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی تھی۔ یہ اتنا آسان نہ تھا، پر ناممکن بھی نہ تھا۔ ہر عورت کی طرح فریدہ کو بھی اپنا وقار، مان، انا عزیز تھی۔ وہ سب کچھ سہ سکتی تھی، پر اپنے مان کا ٹوٹنا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ شاید کوئی بھی عورت ایسا نہیں دیکھ سکتی۔ ادھیڑ عمر میں فریدہ کے لیے یہ فیصلہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کا دل لہو لہان ہوا تھا، مان ٹوٹ چکا تھا، انا کچلی گئی تھی۔ اس کا دل لہو تھا، بھروسے اور مان کی کرچیاں ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے دل میں پیوست ہو گئی تھیں۔ زخم خوردہ دل کسی کو دکھایا بھی تو نہیں جا سکتا، ہاں، مگر کچھ فیصلے ایسے ضرور ہوتے ہیں جن کے بعد ہارنے والا آخر تک اپنی جیت کے ذہن میں رہتا ہے، اور یہی فریدہ نے حشمت خان کے ساتھ کیا تھا۔